تصوف کے موجودہ نظام میں، یعنی پیری مریدی کے کلچر کو پیدا کرنے والے حاضر نظام میں خرابیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو میرا کیونکہ بہت مرکزی اور بنیادی تعلق نقشبندی سلسلے سے ہے، تو پہلے جیسے خود احتسابی کی نیت سے، کیونکہ مذہبی لوگوں میں خود احتسابی تو اب ختم ہی ہوتی جا رہی، مطلب جو بھی ہوگا وہ عیب جوئی سے اگر کوئی پاک داڑھی والا اور مدرسے والا یا خانقاہ والا نظر آ جائے تو حیرت ہوتی ہے، مطلب ہم نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا دیا ہے۔ ہر چیز میں عیب نکالنا، ہر چلتے کام میں رکھنا ڈالنا، یہ جیسے مدارس اور خانقاہوں اور عام مذہبی آدمی جو ان لوگوں سے متاثر ہو، ان کا جیسے شعار سا بنتا جا رہا ہے، مزاج بنتا جا رہا ہے۔ تو خیر وہ تو اللہ بہتر کرے، وہ کوئی ان کی بھی بہتری ہو جائے، لیکن سر دست ہم اپنے گھر کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے بھوتوں کا، شیاطین اور عاصب کا، ہوتا جا رہا ہے۔ نقشبندی سلسلے میں کچھ خرابیاں داخل ہو گئی ہیں جدید سلسلوں میں، الا ماشاء اللہ، ظاہر ہے ان میں بہت اچھے ابھی جیسے میں نے حضرت ناصر الدین صاحب خاکوانی مدظ اللہ کا ذکر کیا، تو وہ مثالی شیخ ہیں، وہ اپنے سلف کے ذوق اور روایت پر ہیں اور بہت زبردست ہیں۔ تو وہ اس طرح اور بھی ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا، لیکن جن کو میں جانتا ہوں اور جن کے جو بہت بڑے حلقوں کے سربراہ ہیں اور جن کے مرید زیادہ ہیں، تو زیادہ مرید رکھنے والے نقشبندی مشائخ تلبیس ابلیس میں جیسے گرفتار ہیں۔ میں اس کے اسباب عرض کرتا ہوں۔ نقشبندی سلسلہ اپنے مزاج میں اخفائے احوال کا سلسلہ ہے کہ عام آدمی کی طرح رہو، خاص الخاص باطنی احوال کے ساتھ، اور اپنے احوال، اپنے فضائل، اپنے واردات چھپاؤ۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں ذکر خفی ہے۔ وہ پھر ایسی ابلیس کی تلبیس ہوئی کہ یہ سب سے زیادہ اظہار نقشبندیوں میں ہے آج کل، مطلب اخفا کو بالکل اس کے تو چیتھڑے اڑا دیے اس مقدس پردے کے جو ان کے سلف ایک کے بعد دوسرے کو منتقل کرتے جا رہے تھے، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ اب مطلب توجہ قوی کرنے کی مشقیں ہو رہی ہیں کہ وہ کروں تو سامنے والا گر پڑے، پھر یہ کہ میری توجہ سے لوگ گر رہے ہیں دو چار، تو جو نہیں گر رہا وہ احساس کمتری مبتلا ہے، تو پھر وہ اداکاری کرنے لگتے ہیں لوگ، مطلب ناچنے وغیرہ، وجد نہیں آتا تو وہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر شیخ اپنے آپ کو بہت ہی مبالغے کے ساتھ ایک بہت ہی پیغمبرانہ پوزیشن میں سمجھنے کا عادی ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے، مطلب جن حلقوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جیسے پیغمبرانہ حیثیت اور مریدوں کے اندر صحابیانہ پروٹوکول، تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ دنیا بہت آ گئی ہے، اب یہ بات کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مطلب لوگ دفن کر دیں گے ہمیں کہ اگر ہم یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ کہاں ہے زہد، کہاں ہے غریبی، تو اب تو لوگ مطلب مار دیں گے مجھے کہ ہمارے کاروبار پہ اثر انداز ہوتے ہو۔
تو پیری مریدی میں جیسے ایک وہ بھتے کی دوسری قسم بن گئی ہے نذرانے وغیرہ، اور یہ بہت مکروہ حد تک بڑے بڑے نذرانوں کو قبول کرنے کی روایت ہو گئی، بہت مکروہ اور گھناؤنی سطح پر، مطلب ان کے اندر وہ ذوق ہی نہیں رہ گیا تحفہ دینے اور تحفہ لینے والا، کہ بھئی تم کوئی ضرورت کی چیز لا دو، کوئی ایسی چیز لا دو۔ تو خیر دنیا ان میں بہت آ گئی ہے، ان کے مشائخ میں، اور دنیا داروں کی عزت بہت بڑھ گئی ہے آج کل کے نقشبندی مشائخ کے اس گروہ میں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ اچھے خاصے ہیں۔ پھر دعویٰ بہت بڑھ گیا ہے کہ قیومیت اور فلاں، اس سے ادھر تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ، اور توجہ ایسا کوئی پراسرار سی چیز ہے کہ وہ توجہ، جس کی توجہ پہ لوگوں کے سر زیادہ پھٹیں وہ بڑا شیخ ہو گیا ہے۔ تو ایک جادوگری کا سا انداز پیدا ہو گیا ہے توجہ اور لطائف وغیرہ کے نام پر۔ اور دوسرا یہ جو ایک سنجیدہ بات جو پیدا ہوئی ہے، یعنی مزید ایک سنجیدہ بات، اخلاقی بے راہ روی۔ نقشبندی شیخ ہمیشہ خطرے میں ہے اگر وہ اس میں احتیاط نہیں کرے گا۔ وہ کیا کہ ان کے یہاں جیسے سینے پہ انگلی رکھ کے مردوں کو توجہ دی جاتی ہے، تو خواتین کو پردے کے پیچھے بٹھا کے توجہ دی جاتی ہے، اور توجہ دینے میں فزیکیلٹی بہت غالب ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ شیخ اپنے دل کو اس کے سامنے لا رہا ہے، اس کے دل کا تصور باندھ رہا ہے، اور لطائف کیونکہ جسم کے بہت حساس حصوں میں ہیں تو ان حصوں کا وہ تصور لا رہا ہے، ظاہر ہے لائے گا۔ تو جب خواتین کو ان لوگوں نے بیعت کرنا شروع کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، تو وہ ایک نسائی فزیکیلٹی، ایک نسائی کشش، جسمانی کشش، وہ اثر انداز ہونے لگی۔ پھر گلے مل کے زور سے دبا کے توجہ دینا، تو ان سب چیزوں میں جسم کا، جیسے جسم کا مطلب جسم کی پریزنس روح سے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے کردار میں موجودہ نقشبندی مشائخ کی ایک خاص تعداد میں یہ جو بے راہ روی اور ایک وہ نفسانی وہ پیدا ہوئی، یعنی خواتین کے ساتھ تعلق بہت غیر مہذب حد تک پہنچ گیا، اور خود مطلب لڑکوں کے ساتھ یہ وہ، تو یہ اگر اس پہ قابو مشائخ نے نہ پایا تو نقشبندی سلسلہ گیا، یعنی گیا تو مرید تو لاکھوں ہوتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے درخواست ہے حضرات جو آج نقشبندی مشائخ، بچے بہت سے بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان بیچاروں کے مرید زیادہ نہیں ہیں۔ ایک اور بات ہے، جس کے مرید زیادہ ہوں اس کی طرف سے تھوڑا سا اس سے ڈرا ہوا رہنا چاہیے۔ وہ یہ ڈر پہ یاد آیا کہ نقشبندی مشائخ ہوں یا کوئی پیران کرام آج کل کے ہوں، اکثریت، اور اکثریت سے میری مراد ہے تقریباً 99%، اکثریت طالب جاہ ہے، طالب مال ہے، اور اکثریت اداکار ہے۔ مطلب یہ کہ حافظ کا شعر آج کل صادق آتا ہے ہم ایسوں پر کہ واعظاں کن جلوہ بر محراب و منبر می کنند، چون بخلوت می روانداں کار دیگر می کنند۔ تو اللہ ہم سب کو سبق لینے کی توفیق دے، اور مشائخ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرید تو بے فکر رہ سکتا ہے، شیخ کو ہمہ وقت اپنی فکر رہنی چاہیے۔
شیخ سے زیادہ ڈرنے والا کوئی مرید نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف شیخ کا واحد وہ ہے سرٹیفکیٹ، واحد محافظ ہے، ورنہ تو آپ کا دماغ خراب ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی آخرت ضائع کر دوں، میں آپ کے لیے اداکاریاں کرتا پھروں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ بنا کے پیش کروں جو میں یقیناً نہیں ہوں۔ تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ کے حضور میں ریاکاری کا عذاب جھیلوں۔ تو یہ آج کل کے مشائخ میں سے جن کو میں نے موضوع بنایا ہے، ان میں دور دور تک اس چیز کا کوئی شمع برابر بھی جو ہے وہ اظہار نظر نہیں آتا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کوئی ہاتھ چومے تو لرز جاؤ، کوئی ادب کرے تو اسے ڈانٹ دو، کوئی تعریف کرے تو اسے روک دو۔ یعنی تم سے چھوٹے جو مرید شاگرد وغیرہ ہیں، یہ تربیت کہاں دکھائی دیتی ہے؟ تو اور نقشبندیوں میں مطلب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی تعریفیں جلسوں میں سنتے ہیں اپنے مریدوں کی زبان سے، اور ان میں مشائخ میں جھوٹ بہت داخل ہو گیا ہے، نقشبندی مشائخ میں خصوصاً، کہ یہ جھوٹ بولنے لگے ہیں، اور مطلب ویسے کہتے رہیں گے کہ ہم مسکین ہیں، ہم حقیر ہیں، یہ سب یہ بھی نقشبندی کہتے ہیں۔ ان کے کچھ طریقے ہیں، جیسے کوئی اپنے آپ کو مسکین کہے گا، کوئی عاجز کہے گا، کوئی حقیر کہے گا، کوئی فقیر کہے گا۔ بلکہ ایک لڑکا میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ عاجز کا یہ خیال ہے، عاجز کا وہ خیال ہے۔ میں نے کہا عاجز کون؟ میری سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو کہنے وہ میں نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، تم میں کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ یہ سب کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ عاجز کو قیومیت مل گئی۔ اب بتاؤ یہاں عاجز کا کیا استعمال ہے؟ اس فقیر کو لاکھوں مریدوں نے گھیر رکھا ہے، اور ہزاروں نے کہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ کو سلام فرمایا ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا کھیل تماشا ہے؟ تو اللہ ان سب کو بھی توبہ کی توفیق دے، اور ہمیں بھی بچائے رکھے ان انتہائی ابلیسی مزاج سے، عادتوں سے،